دماغ میں ان کو بٹھا لیں، آپ اپنے دل و دماغ میں سما لیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 محبت الہی، اور نمبر 2 خشیت الہی۔ محبت الہی، خشیت الہی، یہ دو چیزیں جس شخص کے دل میں بھی سما جائیں گی وہ گناہ سے بچ جائے گا، وہ نافرمانیوں سے بچ جائے گا، وہ فسق و فجور سے بچ جائے گا۔ حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، حج بیت اللہ کے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں زاد راہ ختم ہو جاتا ہے، ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی جا کر زاد راہ لے کے آ جاؤ، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ جاؤ۔ ساتھی چلے جاتے ہیں، یہ اکیلے تنے تنائے سوچتے ہیں کہ اب اکیلا ہوں، تنے تنہا ہوں، فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ذکر و استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک عورت آ کر دروازہ نوک کرتی ہے اور کچھ اشارے کرتی ہے، یہ سمجھتے ہیں سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہ شاید یہ عورت مانگنے والی ہے، بھیک مانگنے والی ہے۔ سامان میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا ہوا ہے، وہ اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ عورت جواب میں کہتی ہے نہیں مجھے روٹی کا ٹکڑا نہیں چاہیے، بلکہ جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے میں اس کی آفر آپ کو کر رہی ہوں۔ سمجھ گئے نا آپ؟ حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آہیں اور سسکیاں لے لے کر رو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد اور التجا کر رہے ہیں کہ یا ربا یہ کیا ماجرا ہے، میں تیرے در پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تیرے گھر کی حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس حال میں بھی یہ شیطان اور یہ نفس میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھے اس گناہ کے اندر اور برائی کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی جس نے ان کو آفر کی تھی۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، بلند آواز سے کسی زیارت ہو گئی جی؟ یوسف علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، آپ کتنی عظمتوں والے ہیں، آپ کتنی شان والے ہیں، آپ کتنی رفعتوں اور بلندیوں والے ہیں کہ آپ کو مصر کی حسیناؤں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت زلیخا نے آپ کو آفر کی تھی، آپ نے اس کی آفر ٹھکرا دی اور کہا قالت حیث لک قال معاذ اللہ، آپ نے اس کی آفر ٹھکرا دی، آپ گناہ سے بچ گئے، اس نافرمانی سے بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس موقع پر جو میں گناہ سے بچا، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے، کیونکہ میں تو اللہ کے نبی ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے بچانا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس نافرمانی سے پاک رکھنا تھا، اس لیے میں بچ گیا۔ کمال میرا نہیں، کمال تو آپ ہے کہ آپ ایک اللہ کے ولی ہو کر آپ کو ابھی ایک عورت نے آفر کی اور آپ نے اس کی آفر ٹھکرا دی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر دل میں یقین ہو، محبت الہی ہو اور خشیت الہی ہو تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو دو باتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ گناہ سے بچنا کیوں ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ گناہ سے کیسے بچیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے ایک تو کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، مجاہدے کرنے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دل کے اندر محبت الہی اور خشیت الہی کو بٹھانا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سب حضرات نے سن رکھا ہوگا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالی سے دو خصوصی دعائیں مانگتی ہیں، بہت پیاری دعائیں، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور یہ مسلے پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے ملتمس ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے التجائیں اور فریادیں کر رہی ہیں، اور ایک دعا یہ مانگتی ہیں کہ یا ربا اس وقت دنیا کے تمام بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، اگر کوئی دروازہ کھلا ہے تو صرف تیرا دروازہ کھلا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں نے، دنیا کے حکماء نے، دنیا کے حاکموں نے، دنیا کے وزراء نے، دنیا کے وزرائے اعظم نے، سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے، صرف اور صرف تیرا دروازہ کھلا ہے، اس لیے تیرے در پر آئی ہوں اور تیری عظمت بیان کر کے تجھ سے مانگ رہی ہوں۔ دوسری دعا یہ مانگیے
کہ یا ربا جس طرح تو نے آسمان دنیا کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے، آسمان بغیر ستونوں کے تو نے قائم اور دائم فرما دیا ہے، آسمان زمین پر گر نہیں سکتا، آسمان کی چھت زمین پر گر نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی یا ربا تو نے آسمان دنیا کو گرنے سے روک دیا ہے، یا ربا اسی طرح مجھے شیطان اور نفس سے محفوظ اور معمون فرما اور اس کو مجھ پر مسلط ہونے سے بچا، کہ شیطان اور نفس مجھ پر مسلط نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہو، جس رات کی تاریکی میں یہ دعائیں مانگی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی عظیم ہستی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے اکمال الشیم۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے الہامی باتیں لکھی ہیں، جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں الہام فرماتے تھے، القاء فرماتے تھے، ان الہامی اور القاء نما باتوں کو انہوں نے اس کتاب کے اندر اکمال الشیم کتاب کے اندر جمع فرما دیا۔ ان میں سے ایک بات کو بڑی زبردست ارشاد فرماتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جب تم کوئی گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، تو مخلوق کی رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے سارے دروازے بند کر دیتے ہو۔ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتے، اس کے سامنے بھی نافرمانی نہیں کرتے کہ یہ بعد میں مجھے تانے کسے گا، جملے کسے گا۔ لیکن تم اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس دروازے سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور ہے کوئی دروازہ کہ جس کو بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھپا دیا جائے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپا دی جائے؟ کیا تم ساری کی ساری مخلوقات میں سے مجھے سب سے کمتر سمجھتے ہو کہ مخلوق کے سامنے تو گناہ نہیں کرتے، مخلوق کی رسوائی سے بچنے کے لیے، مخلوق کے تانوں سے بچنے کے لیے سارے دروازے بند کر دیتے ہو، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس دروازے سے میں دیکھتا ہوں، اس دروازے سے میں دیکھتا ہوں۔ اور دوسری ایک اور پیاری بات انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں عجیب بات القاء فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، جب میں تمہیں رزق نہیں دیتا، تمہیں رزق کی تنگی محسوس ہوتی ہے، رزق کے حصول کے لیے تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تم میرے بندوں کے سامنے میرا شکوہ شروع کر دیتے ہو۔ میرے بندوں کے سامنے کیا کر دیتے ہو؟ میرا شکوہ شروع کر دیتے ہو اور شکوے شکایات شروع کر دیتے ہو۔ لیکن جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، تم جب گناہ کرتے ہو، تو میں نے تو تمہارا شکوہ کبھی بھی فرشتوں کے سامنے نہیں کیا ہے۔